اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے، باب الورع فی الفرج۔ فرج میں ورع، تقوی، شرمگاہ میں تقوی کیسے ہونا چاہیے، فرج کہتے ہیں شرمگاہ کو، اس میں تقوی کیسے حاصل کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے، فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ من الانسان فرجہ، اللہ نے سب سے پہلے انسان کی باڈی میں جو تخلیقات فرمائیں ان کے اندر اللہ نے انسان کی فرج کو بھی بنایا۔ ثم قال، پھر فرمایا ھذہ امانتی عندک، یہ میری امانت ہے تیرے پاس، لا تضعھا الا فی حقھا، فرمایا اس کو ناحق ضائع نہیں کرنا۔ فرمایا فالفرج امانۃ، بے شک فرج شرمگاہ امانت ہے، والسمع امانۃ، اور سماعت امانت ہے، والبصر امانۃ، اور بصارت دیکھنا یہ بھی امانت ہے۔ یہاں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے وجود میں جب اس کی شرمگاہ کو پیدا کیا گیا تو اللہ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا اے انسان، تیرے جسم کے اندر یہ میں امانت رکھ رہا ہوں، یہ میری طرف سے تیرے پاس امانت ہوگی، اور اس کا استعمال ناحق تو نہیں کر سکے گا، ناحق اس کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ حق میں استعمال کیا جائے تو اس میں تو اجر و ثواب بھی رکھا ہوا ہے، لیکن ناحق استعمال پر اتنا ہی شدید گناہ بھی رکھا گیا ہے۔ اور پھر تین چیزوں کو حضور نے فرمایا کہ انسان کے وجود کے اندر امانت ہے۔ فرمایا کہ شرمگاہ امانت ہے، یہ سماعت امانت ہے، اور بصارت بھی امانت ہے کہ بندہ دیکھے تو وہ جس کے دیکھنے کی رب نے اجازت دی ہے، سنے وہ جس کے سننے کی اللہ نے رخصت عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح شرمگاہ کا استعمال بھی اللہ کی رخصت و اجازت کے ساتھ ہو تو بندہ ٹھیک، اس نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اگلی روایت حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یتوکل لی ما بین لحییہ ورجلیہ، جو بندہ مجھے دو جبڑوں اور دو ٹانگوں کے درمیان جو دو چیزیں ہیں ان کی جو بندہ مجھے گارنٹی دے دے، دو جبڑوں کے درمیان زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، فرمایا جو بندہ ان کی مجھے گارنٹی دے اتوکل لہ بالجنہ، فرمایا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنی زبردست حدیث۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت میں سے جو بندہ ان دو جبڑوں کے درمیان جو اللہ نے اس کو قوت گویائی کے لیے زبان دی ہوئی ہے، فرمایا اس کی گارنٹی مجھے دے دے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دے گا، اور فرمایا دو ٹانگوں کے درمیان جو عضو اللہ نے دیا ہے اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ یہ دو چیزوں کی گارنٹی جو بھی دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اس کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے برادران اسلام ہمیں اپنی زبان کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پیچھے زبان پہ گفتگو چلی ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تلوار کا کٹ اتنا زوردار نہیں ہوتا ہے جتنا زبان کا زخم زوردار ہوتا ہے، وہ کٹ بھول جاتا ہے، وہ بھر جاتا ہے، زبان کا زخم ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔
اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے، فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، ان اکثر اعمال کے بارے میں جو انسانوں کو جنت میں کثرت سے لے جائیں گے، یعنی وہ اعمال جن کے ذریعے سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ سوال کیا گیا سئل رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا وہ اعمال کون سے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسانوں کی کثرت جنت میں جا سکتی ہے؟ قال، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے، یہ پہلی چیز، وحسن الخلق، اور دوسری چیز فرمائی اچھے اخلاق، اچھے اخلاق اور اللہ سے ڈرنا۔ یہ دو چیزیں ہیں جو بندے کو جنت میں کثرت سے لے جائیں گی، جن کے اندر تقویٰ ہوگا، جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے جنت میں، اور جن کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اور تقویٰ کا تعلق، اللہ سے ڈرنے کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور حسن الخلق کا تعلق انسانوں کے درمیان جو تعلق ہے، آپس میں ایک دوسرے کے تعلق میں ہم اخلاقیات کی گراوٹ میں نہ ہوں بلکہ ہم اعلیٰ اخلاق پہ قائم رہیں، تو ہم جو ہے وہ جنت کے راستے پہ پڑھ سکتے ہیں۔ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يَدْخُلُ النَّاسَ النَّارَ، اور سوال کیا گیا جہنم میں کثرت سے لوگوں کے لے جانے والے جو اعمال ہیں وہ کون سے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاجوفان، الفم والفرج، فرمایا دو جوف ہے، ایک منہ اور دوسری شرمگاہ، یہ جہنم میں لے جائیں گے، یہ بندے کو جہنم میں لے جائیں گے۔ الفم، منہ، اس کے اندر جو کھانے کے لیے کھایا یا بولنے کے لیے جو بولا، یہ دونوں چیزیں جہنم میں لے جا سکتی ہیں۔ اور دوسری چیز فرمائی الفرج، شرمگاہ، یہ بھی بندے کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ اس کو امام ابن ماجہ نے، سنن ابن ماجہ کے اندر، امام احمد نے، ابن حبان نے، حاکم نے، سب نے اس کو روایت کیا ہوا ہے اس حدیث کو۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن حارث سے روایت کی گئی ہے، فرماتے ہیں قال علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اہلک ابن آدم الاجوفان، دو چیزوں نے ابن آدم کو ہلاک کر دیا۔ ابن آدم کی ہلاکت دو چیزوں میں ہے، کون کون سی؟ فرمایا الفرج والبطن، الفرج والبطن، فرمایا اس کی شرمگاہ اور اس کا پیٹ، یہ دو چیزیں ابن آدم کی ہلاکت کا سبب ہیں۔ اس چیپٹر کی آخری حدیث حضرت حیثم بن مالک الطائی سے روایت کی گئی ہے، فرماتے قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب بعد الشرک باللہ اعظم عند اللہ، فرمایا نہیں ہے کوئی گناہ بھی شرک کے بعد سب سے بڑا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے جس کی معافی کوئی نہیں ہے، اللہ نے یہ معاف نہیں کرنا۔ فرمایا شرک کے بعد گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا من نطفۃ وضعها رجل فی رحم لا تحل له، وہ نطفہ جو آدمی کسی ایسے رحم میں رکھے جو اس کے لیے حلال نہیں تھا، یعنی حرام کی اولاد کوئی پیدا کر دے، فرمایا یہ شرک سے بڑا بعد سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد جو گناہوں کی فہرست ہے ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نطفۃ وضعها رجل فی رحم لا تحل له، کہ بندہ نطفہ رکھے ایسے رحم کے اندر جو جہاں رکھنا اس کے لیے حلال نہیں تھا۔ فرمایا یہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں جو گناہوں کی لسٹ ہے ان میں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ شرمگاہ کا غلط استعمال آج کے اس چیپٹر میں بیان ہوا ہے کہ اللہ نے حلال اور حرام دونوں راستے واضح کیے ہوئے ہیں، اور انسان کے اندر اس معاملے میں ایسی خواہشات رکھی گئی ہیں کہ بندہ گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو اپنے گناہوں کی توبہ اپنے رب سے مانگتے رہنا چاہیے، اور اس طرح کے جرم سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے جسم کی، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔